الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری و مسلم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، پاکی اور بڑائی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا ساری کائنات کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. قابل قدر سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان اسلام، اس پروگرام کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے تمام مسلمانان کرام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے. بعدہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے پیش کی ہے. آج ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے درس کی آج یہ دوسری کڑی ہے. ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سلسلے درس کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عام لوگوں کے لیے بہت ہی اہم اور مفید کتاب ہے. اس کتاب کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے دین کے اور شریعت کے اہم دروس اور اسباق. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک انتہائی عمدہ اور جامع کتاب ہے، ایک اہم رسالہ ہے جسے مصنف رحمہ اللہ نے عام امت کے افراد کے لیے ترتیب دیا ہے تاکہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں اور اسی طریقے سے
اس کتاب کے اندر عبادت میں ان دینی امور کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جن کی تعلیم حاصل کرنا، جن کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے مصنف بھی کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے سب سے مشہور اور سب سے معتمد شخصیت علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہے۔ اس کتاب کو شیخ رحمہ اللہ نے بہت عمدگی کے ساتھ مفید عام بنایا ہوا ہے۔ یہ کتاب شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی توجہ اور اہتمام کا محور اور مرکز رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جس سال آپ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اس سال یہ کتاب آپ کی زندگی میں آپ کی تصحیح اور آپ کی تبدیلیوں کے ساتھ شائع ہوا اور منظر عام پر آیا۔ جس سال آپ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اسی سال اس کتاب کے اندر بعض دروس کا اضافہ کیا گیا، بعض دروس میں اضافہ کیا گیا، اور اسی طریقے سے بعض نئے دروس اس کتاب کے اندر شامل کیے گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب شیخ رحمہ اللہ کی زندگی میں اور خاص کر زندگی کے آخری ایام میں شیخ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کتاب کی کیا اہمیت تھی اور اس کی کیا قدر و منزلت تھی۔ اس کتاب کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے ان عام اور اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے جن کا جاننا، جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان، ہر کلمہ کو، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سورہ ذاریات کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو، ہم نے جنات کو ایک مقصد کے تحت، ایک مشن کے تحت ہم نے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اور اس مقصد کو بغیر علم حاصل کیے ہوئے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کے اندر شیخ رحمہ اللہ نے عبادت کی بہت ساری قسمیں، اسی طریقے سے بہت سارے اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ عبادت کی ان قسموں اور عبادت کو انجام دینے کے بہت سارے اقسام کو شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا، جن کی ضرورت ہر ایک مسلمان کو روزانہ یا اکثر و بیشتر پڑتی رہتی ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت اہم ٹاپک پر شیخ رحمہ اللہ نے گفتگو کی ہے۔ اس کتاب کے اندر جن اہم عنوان کے تحت شیخ رحمہ اللہ نے باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: سلف صالحین کا قرآن پڑھنے کا اسلوب، سلف صالحین کا قرآن یاد کرنے کا طریقہ، سلف صالحین کا قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کرنے کا طریقہ، سلف صالحین قرآن کریم کے احکامات پر کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر اسلام، ایمان، احسان، توحید اور شرک کے اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر نماز کا بیان، وضو کا بیان، شرعی اخلاق اپنانے اور اسلامی آداب میں ڈھلنے کا بیان، شرک اور دیگر گناہوں سے ڈرانے کا بیان۔ اسی طریقے سے اس کتاب کے اندر میت کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ اور تدفین کرنے کا طریقہ، یہ سارے عناوین کو قرآن اور سنت، کتاب و سنت کی روشنی میں اور واضح تعلیمات کی روشنی میں شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بڑے ہی آسان اسلوب میں گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے۔ آئیے ہم شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو جو عام مسلمانوں کے لیے ترتیب دیا ہے، آئیے ہم شیخ کی اس کتاب کی شروعات کرتے ہیں۔
शेख रहमहुल्लाह ने किताब की शुरुआत एक छोटे से बड़े ही मामूली मुकदमे से किया है। शेख रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क़ाल शेख अब्दुल अज़ीज़ सुब्रवाब रहमहुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद, फ़हाज़िही कलिमातुन मूजज़तुन फ़ी बयानि बाज़ि मा यजिबु अन यअरिफहु अल-आम्मा अन दीनिल इस्लामी, सम्मय्तुहा अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा, व असअलुल्लाह अन यनफ़अ बिहल मुस्लिमीना व अन यतक़ब्बलहा मिन्नी इन्नहु जवादुन करीम। शेख रहमहुल्लाह ने किताब के शुरू में बड़ा ही नफीस मुकदमा जिक्र किया है। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमहुल्लाह इस मुकदमे के अंदर बयान करते हैं तमाम किस्म की तारीफ, तमाम किस्म की हम्दो सना, तमाम किस्म की बड़ाई और बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो अल्लाह जो सारे जहान का रब है, वो अल्लाह जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। और कहते हैं वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, परहेजगारों के लिए, मुत्तक़ियों के लिए निहायत ही उम्दा अंजाम है। व सल्लल्लाहु अला अब्दिही व रसूलिही नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। उसके बाद दरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे और आपके सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसके बाद कहते हैं अम्मा बाद, फ़हाज़िही कलिमातुन मूजज़ा, ये मुख्तसर ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक दीन इस्लाम से है और जिनका जानना आम मुसलमानों के लिए निहायत ही जरूरी और अहम है। शेख रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस किताब का नाम इसीलिए मैंने अद-दुरूसुल मुहिम्मा रखा है, यानी आम मुसलमानों के लिए अहम असबाब। फिर आखिर में शेख रहमहुल्लाह एक दुआ के जरिए अपने मुकदमे का इख्तिताम करते हैं। कहते हैं वअसअलुल्लाह अन यनफ़अ बिहल मुस्लिमीना व अन यतक़ब्बलहा मिन्नी इन्नहु जवादुन करीम। ए अल्लाह, इस किताब को, इस छोटे से किताबचे को ए अल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए नफ़ा बख्श बना। और इसी तरीके से ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस किताब को मेरी जानिब से कबूल फरमा। यकीनन तो निहायत सखी और करम करने वाला है। मेरे भाइयों, हमने और आपने अभी सुना शेख रहमहुल्लाह ने इस किताब के मुकदमे में बड़े ही अहम उसलूब में और निहायत ही आसान अल्फाज के जरिए बहुत ही अहम पैगाम दिया है। शेख रहमहुल्लाह ने सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ से अपनी किताब की शुरुआत की और आगे चल करके कहा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अच्छा अंजाम कार और इज्जत का इख्तिताम दुनिया और आखिरत में अहले तक़वा के लिए होता है। अहले तक़वा कौन है? तक़वा वाले कौन है? मुत्तक़ी कौन है? अहले तक़वा वो लोग हैं जो हर मसले में शरीयत के अहकाम को मुकद्दम रखते हैं। अहले तक़वा कौन? अहले तक़वा वो लोग हैं जो बाकायदगी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताअत गुजारी का एहतमाम करते हैं और उसकी नाफरमानी से हर वक्त हर लम्हा बच करके रहते हैं। अहले तक़वा कौन है? अहले तक़वा वो है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म की तामील करते हैं और जिन कामों से, जिन उमूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बचने का हुक्म दिया है, हर उमूर से बच करके रहते हैं। अहले तक़वा ये सारे आमाल इसीलिए अंजाम देते हैं ताकि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल हो जाए और इसी तरीके से जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात इनकी यकीन पक्की हो जाए और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का से मुलाकात के मुस्तहिक बन जाए। फिर उसके बाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर दरूद और सलाम भेजते हैं। यहां पर हम आपके सामने एक अहम नुक्ता बयान करते हैं। शेख रहमहुल्लाह का अकीदा देखिए, शेख रहमहुल्लाह का मनहज देखिए। शेख रहमहुल्लाह ने कहा वसल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की का दरूद और सलाम नासिल हो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। पहले आपने आपकी अब्दियत का इकरार किया है, आप अल्लाह के बंदे हैं
اس کے بعد آپ کے رسول ہونے کا اقرار کیا ہے۔ پھر آگے چل کر کے شیخ رحمہ اللہ نے اس مقدمے میں کہا یہ ایک مختصر سی کتاب ہے، اس میں نہ تو اتنی طوالت ہے جس سے انسان کا دل اکتا جائے، اور نہ ہی اتنے اختصار سے اس میں کام لیا گیا ہے جس سے اصل مقصد کا فقدان ہو جائے یا اصل مقصد ہی بیان نہ ہو، بلکہ اس کتاب کے اندر اختصار کے ساتھ اور ایجاز کے ساتھ عبارت کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عام مسلمانوں کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے بڑے ہی جامع انداز میں، بڑے ہی واضح اسلوب کے اندر دین کے اہم اور بنیادی مسائل کو ذکر کر دیا ہے۔ پھر اس میں خصوصی طور پر بعض ان چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے، بعض ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے جن کی معرفت حاصل کرنا عوام الناس پر واجب اور ضروری ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، کچھ ضروریات دین ہیں، خصوصاً جن سے جاہل رہنے کا عذر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ آن لائن جو درس رکھا گیا ہے ہم خود اس میں شریک ہوں اور اپنے گھر والے، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی قرابت داروں کو بھی اس درس میں شریک کرنے کی ترغیب دلائیں۔ بڑا ہی اہم درس آپ کے درمیان ہو رہا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَنْفَعَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ وَأَن يَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ۔ آخر میں ایک بہت ہی عظیم دعا پر اپنی اس مقدمے کا اختتام کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین اس کتاب کو تمام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنا دے، اور اے اللہ اس میری چھوٹی سی خدمت کو اے اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ بہت ہی عظیم اور جامع دعا ہے جس میں اللہ رب العالمین سے اس کتاب کو نفع بخش بنانے کا شیخ رحمہ اللہ نے سوال کیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں یہ کتاب جو ایک چھوٹی سی کتاب ہے، جو ایک کتابچے کی شکل میں ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کے احسان سے اس کتاب کو پورے عالم اسلام کے اندر ایک بڑے پیمانے پر پوری دنیا کے اندر قبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ کون سی ایسی مجلس ہے، کون سی ایسی مسجد ہے، کون سا ایسا دینی ادارہ ہے جہاں پر اس کتاب کو نہ پڑھایا جاتا ہو، یا علماء یا مساجد کے امام اس کتاب کی شرح نہ کرتا ہو عوام الناس کے سامنے۔ یہ اس کتاب کی مقبولیت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی اس مقدمے کی شروعات اور اپنی اس کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے علماء اپنی کتابوں کو بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس کے کئی اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے قرآن کریم اور انبیاء و رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رسالے تھے، جتنے بھی خطوط تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی رسالے لکھے تھے، سارے رسالوں کو، سارے خطوط کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ان تمام رسائل اور ان تمام خطوط کی شروعات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ اس لیے علماء اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات علماء سلف رحمہ اللہ کی اقتدا کرتے ہوئے آپ سے پہلے جتنے بھی کبار علماء گزرے ہیں، جتنے بھی علماء سلف گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اس لیے شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات انہی کی اقتدا کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ تیسری وجہ اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرنے میں جو برکت ہے، جو عصمت ہے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے
اپنی اس کتاب کو 18 دروس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا درس الدرس الاول سورۃ الفاتحہ وقصار السور، پہلا سبق، پہلا چیپٹر، پہلا پاٹھ، پہلا لیسن، جس میں شیخ رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ بعض چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ الدرس الاول سورۃ الفاتحہ وما امکن من قصار السور من سورۃ الزلزلۃ الى سورۃ الناس تلقینا وتصحیحا للقراءة وتحفیظا وشرحا لما يجب فهمه۔ شیخ رحمہ اللہ نے پہلے درس کے اندر اور پہلے سبق کے اندر سورہ فاتحہ اور بعض چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ہم دیکھیں عمومی طور پر فقہا نے سورتوں کی ترتیب 3 طرح سے کی ہے، قصار سور، طوال سور اور اسی طریقے سے بساط سور۔ شیخ رحمہ اللہ نے قصار سور میں سے، چھوٹی چھوٹی سورتوں میں سے سورہ سلسلہ سے لے کر کے سورہ ناس تک تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور تعلیم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کو بھی شیخ رحمہ اللہ نے اس پہلے درس کے اندر ذکر کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان سورتوں کو اس لیے اختیار کیا ہے کیونکہ عام طور پر ہر نمازی اپنی نماز کے اندر انہی سورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ کوئی بھی نمازی ہو، نماز پڑھ کر کے اگر وہ فارغ ہو رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں میرے بھائی آپ اپنی نماز میں آپ نے کن سورتوں کی تلاوت کی ہے؟ عمومی طور پر اکثر و بیشتر ہر نمازی اپنی نماز کے اندر انہی چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ رحمہ اللہ نے اس درس کے اندر اس بات کی ترغیب دلائی کہ اے لوگوں قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سمجھو۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بندے کا جس قدر قرآن کریم سے تعلق ہوتا ہے، بندہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے کلام قرآن کریم سے قریب ہوں گے، جتنا زیادہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ ہم سمجھ کر کے تدبر کے ساتھ تفکر کے ساتھ اس کے معنی اور مطلب کو سامنے رکھ کر کے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب بڑی ہی بابرکت کتاب ہے۔ یہ کتاب جس شہر میں اس کتاب کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے اس شہر کو، اس بستی کو ام القری، بستیوں کی شہر کی ماں کے نام سے مشہور اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس نبی کو سید المرسلین سے خطاب کیا۔ جس رات اس قرآن کا نزول ہوا، اس رات کو اللہ رب العالمین نے اور اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی عبادت کو تمام دیگر مہینوں کی عبادتوں سے افضل قرار دے دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا تعلق قرآن مجید سے بہت ہی مضبوط تھا۔ اسی تعلق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے خیرات کا، ان پر اپنے برکات کا وصول کرتا رہا اللہ رب العالمین، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو مغلوب کیا۔ اپنے پیروں سے ان قوموں کو دباتے ہوئے چلے گئے صحابہ کرام، ان قوموں کو مغلوب کیا اور انہیں شکست پاس دے دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ایسا کس لیے ہوا؟ ان کا تعلق قرآن مجید سے تھا۔ آج ہم دنیا کے اندر جو مغلوب ہیں، آج ہم اور آپ جو ذلت اور رغبت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن مجید سے اتنا مضبوط نہیں ہے، نہ ہمارا اللہ
سے تعلق مضبوط ہے، نہ ہی ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہے۔ جب ہم نے اللہ سے تعلق کو توڑا، جب ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑا، اللہ رب العالمین نے ہمیں دوسری قوموں کے ذریعے مغلوب کیا، اور دوسری قومیں ہمیں اپنا لقمہ اجل بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہیں، تیار رکھیں۔ معلوم یہ ہوا اگر ہمارا تعلق بھی اللہ کے کلام سے اگر اسی طریقے سے ہو جائے جس طرح سے صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق تھا، تو اللہ رب العالمین اب بھی ہم پر وہی برکات، وہی خیرات اللہ رب العالمین ہم پر نازل کرے گا اور ہمیں نوازے گا، اور ہم بھی پوری دنیا کے اندر غالب رہیں گے جس طرح صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر غالب تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا، شیخ رحمہ اللہ کا اہم مقصد پہلے درس میں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کریں، اس کی تلاوت کی تصحیح کریں، تجوید کے ساتھ اپنی تلاوت ان صورتوں کی تلاوت ہم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معنی اور مطلب کو ہم سمجھیں۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھنا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھلاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 5027 نمبر کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں یہ ملتی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اشرف، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھلاتا ہے۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے محترم، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ عزت کا مستحق وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان سے جو راوی ہیں، ابو عبد الرحمن سلمی، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک تقریباً 40 سال تک اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے مسجد کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ 40 سال تک انہوں نے اس قرآن کریم کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، یہی وجہ ہے اس حدیث کے روایت کرنے کی جس نے مجھے اس جگہ یعنی قرآن کریم پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا۔ میں یہاں جو قرآن کریم کا درس دے رہا ہوں، قرآن کریم کی جو تعلیم دے رہا ہوں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنی، آپ نے کہا سب سے افضل، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو قرآن مجید کو سیکھنے، جو قرآن مجید کو سکھانے اور عمل کرنے میں اخلاص برتتا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے یا قرآن کریم کی تعلیم سیکھتا ہے، وہ نبی اور صدیق کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، وہ نبی اور صدیق کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان کی حدیث، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، ان تمام نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی قرآن کریم کی قرأت کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی انسان کا، کسی نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے کلام
کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے وہ انسان سب سے متقی، سب سے پرہیزگار کہلاتا ہے. اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بھی وہی انسان ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے. سلف سے ایک اثر ملتا ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اسے اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت ہے، تو اسے پرکھنے کا ایک معیار سلف نے دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله فلينصر فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. کہتے ہیں کوئی انسان ایسا ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اسے حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غور کرے، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے سوچے اور غور کرے. اگر اسے قرآن سے محبت ہے، اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، حسب معمول روزانہ قرآن کے کچھ جز کی تلاوت کرتا ہے، تو سمجھو اللہ اور اس کے رسول سے وہ واقعی اور حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن کریم کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتا ہے، وہ انسان لاکھ دعوے کر لے اسے اللہ سے محبت ہے، لاکھ دعوے کر لے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت وہی اسی شخص کو ہے جو قرآن کریم اور اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے. دوسرے الفاظ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اراد ان يحلم انه يحب الله ورسوله فلينصر فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. جو یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی محبت قرآن مجید سے کس قدر ہے. اگر ہماری محبت قرآن کریم سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے بہت ہی بے پناہ محبت ہے. لیکن اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو ہم لاکھ دعوے کریں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے. قرآن کریم کے ساتھ برتاؤ کرنے کے معاملے میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق درست ہے اور درست نہیں ہے. پہلا وہ آدمی جو قرآن کریم کے ساتھ تفریط سے کام لیتا ہے. تفریط سے کام لینے والے یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو بھلا بیٹھتے ہیں. یاد کیا جنہوں نے قرآن کریم کو، بعض سورتوں کو حفظ کیا اور پھر اسے بھلا دیا. اس کی کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہ کرے، قرآن کریم کو دوبارہ یاد کرنے کا اہتمام نہ کرے، قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا اہتمام نہ کرے، قرآن کریم کے ان سورتوں کو جو اس نے یاد کیا ہے اس پر عمل کرنا چھوڑ دے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم سے اگر انسان شفا حاصل کرنا چھوڑ دے تو یہ وہ ہے جو قرآن کریم کے تعلق سے تفریط سے کام لے رہا ہے، یعنی قرآن کریم کو بھلا بیٹھا. سماج میں ایسے بہتیرے لوگ ایسے ہیں، قرآن کریم کی بہت صورتیں انہوں نے تعلیم کے دور میں، جوانی کے عالم میں انہوں نے یاد کیا ہے، لیکن اب وہ صورتیں وہ بھلا بیٹھے ہیں. دوسرا وہ آدمی جو افراط سے کام لیتا ہے، اور یہ وہ ہے جو بغیر غور و فکر، بغیر تدبر اور تفکر کے ساتھ اور بغیر عمل کے قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کو یاد کرتا ہے. سماج میں ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، سورتیں حفظ کرتے ہیں، لیکن کیا پڑھ رہے ہیں، کیا یاد کر رہے ہیں، انہیں اس کا معنی اور مفہوم کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. تیسرا قسم کا وہ آدمی جو درمیانی راستے کو اختیار کر رہا ہے، یہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے،
कुरान को याद करता है, कुरान करीम में गौर व फिक्र करता है, कुरान करीम के अहकामात पर अमल करता है, यही सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो है जो कुरान को रोज पढ़े, कुरान करीम की सूरतों को याद करे, और जो सूरतें पढ़े, जो सूरतें याद करे, उसके माना और मफहूम पर गौर व फिक्र करे, और जो अहकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सूरतों और आयतों के अंदर अल्लाह बयान करे, उनके मुताबिक अमल करे, सबसे बेहतर इंसान वही, सबसे बेहतर इंसान वही। मेरे भाइयों, कुरान करीम के साथ हमारा ताल्लुक, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव बहुत ही बुरा होता चला जा रहा है। हमने कुरान को ताकों की जीनत बना दिया है। ऐसे वो लोग जो कुरान करीम की तिलावत को जिन्होंने छोड़ दिया है, कुरान करीम को जिन्होंने याद करना छोड़ दिया है, कुरान करीम के माना और मफहूम को समझना जिन्होंने छोड़ दिया है, कल क़यामत का दिन होगा, अफसोस करेंगे और अपनी इस सुस्ती और काहली पर नदामत का इजहार करेंगे। उस घड़ी, जिस घड़ी कायनात के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बारगाह में खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़ासा दायर करेंगे, अल्लाह के बारगाह में रिपोर्ट दर्ज करेंगे अपनी उम्मतियों के उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुरान की तालीम को छोड़ दिया, जिन्होंने कुरान की तिलावत को छोड़े रखा, जिन्होंने कुरान में गौर व फिक्र करने को छोड़े रखा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शिकवा करेंगे। अल्लाह सूरह फुरकान आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह कह रहा है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, ऐ मेरे रब, ये है मेरी उम्मत के वो लोग, ये है मेरी उम्मत के वो अफराद जो दुनिया के अंदर मुझसे और तुझसे मोहब्बत के दावे और धन भरने वाले थे। इनके घरों में कुरान करीम जुस्तान और रेशम के लिबास में लपेट के रखा हुआ था। इन्होंने कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल न बनाया, इन्होंने कुरान करीम को हजरम महजूरा करके रखा था। ये वो मुजरिम लोग, कल क़यामत के दिन अल्लाह कहीं ऐसा ना हो इस दुनिया के अंदर हमने कुरान करीम से जो पहलू इख्तियार की है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल हमारे खिलाफ मुकदमा अगर दर्ज कर देंगे, फिर कौन है जो अल्लाह के बारगाह में हमको अल्लाह की अदालत से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, अब भी वक्त है, अब भी संभलने का वक्त है। रब्बे सुजलाल ने भी हमको मौका फराहम किया है। अपनी जिंदगी का एक अहम मामूल हम ये बनाए कि हम कुरान करीम की तिलावत रोज करें। कुरान करीम की तिलावत से हम इसलिए दूर हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल संगालूद हो चुके हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लौ तहरत कुलूबुकुम मा शबिअत मिन कलाम रब्बिकुम, अगर तुम्हारे दिल पाक होते, तुम्हारे दिल साफ होते, तुम्हारे दिल गुनाहों से आलूद ना होते, तो तुम्हें कभी कुरान करीम की तिलावत से आसूदगी न मिलती। आज हम एक सूरत पढ़ते हैं, एक सफा पढ़ते हैं, उकताहट आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह यह है दिल संग आलूद हो चुका है, हमारा दिल पर गुनाहों का गलबा हो चुका है। इसकी वजह से आज हम कुरान करीम की तिलावत से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। कुरान करीम को छोड़ने या ऐसे लोगों के, ऐसे वो लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल मुकदमा दायर करेंगे, सिर्फ कुरान करीम की तिलावत छोड़ने वाले के बारे में नहीं, उसमें वो लोग भी होंगे जिन्होंने कुरान को सुनना छोड़ दिया, जिन्होंने कुरान पर ईमान ना लाए हो, और इसी तरीके से जो कुरान के वाज़ेह तालीम के मुताबिक अमल ना करते हो। ये सारे के सारे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्तिग़ासा के मुस्तहिक बन सकते हैं, इस्तिग़ासा के मुस्तहिक बन सकते हैं। मेरे भाइयों, इबादत में एक किस्म की लज्जत और चाशनी होती है। आखिरी बात है, इस पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इबादत में एक किस्म की लज्जत और चाशनी पाई जाती है। अल्लाह के फजल करम से हम रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज हम रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन जो लज्जत, जो चाशनी, जो हलावत, जो मिठास हमें अपनी इबादत में मिलनी चाहिए, वो लज्जत, वो चाशनी, वो मिठास हमें नहीं मिल पा रही है। क्या हमने कभी गौर किया? क्या कभी हमने इस पर गौर व फिक्र किया
نہیں، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اگر ہم غور و فکر کیے ہوتے تو آج ہمیں اپنی عبادت میں لذت اور چاشنی ملتی۔ ہمیں اپنی عبادت میں لذت اس لیے نہیں مل رہی کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا معنی اور مطلب کچھ بھی نہیں آتا۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کیا اپلیکیشن درج کرا رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی عبادت میں لذت اور چاشنی سے روز بروز محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے درس کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے سیکھنے کا ہم اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ جن سورتوں کا تذکرہ شیخ رحمہ اللہ نے کیا ہے ان سورتوں کی تعلیم حاصل کرنے کا اہتمام کریں، اپنے مساجد کے ائمہ سے اپنے تعلقات استوار رکھیں، اپنے گاؤں کے امام اور علماء سے مل کر کے ان سے تعلق کو مضبوط کر کے رکھیں، ان کے پاس جائیں، ان کے سامنے ثانوے تلمس کر کے بیٹھیں اور کہیں کہ اے فلاں صاحب، اے مولانا صاحب، آپ ہمارے قرآن کریم کی جن سورتوں کو ہم نے یاد کیا ہے ان سورتوں کی تصحیح کر دیجئے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے جو کلام کو پڑھیں صحیح معنوں میں ہم پڑھ سکیں۔